السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں لمس جنونیت بائی عریشہ خان پارٹ 7۔ شام کا وقت تھا جب وہ اپنا سر پکڑے اپنے کمرے میں قیدیوں کی طرح بیٹھا ہوا تھا۔ نہ اس نے کچھ کھایا تھا، نہ ہی کمرے سے باہر نکلا تھا۔ افتخار صاحب نے بھی اسے مصروف سمجھ کر کچھ نہیں کہا تھا، مگر وہ موبائل لیے بیٹھا بے یقینی سے کبھی اسکرین تو کبھی اس کتاب کو دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کیا یہ کتاب تب دی جاتی ہے جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے؟ شاہویز گہری سوچوں میں تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے حریم کا چہرہ گردش کر رہا تھا۔ اس نے مجھے یہ بک واپس کیوں دی؟ صرف اس لیے کہ میں اس کا مطلب نہیں جانتا تھا، یا پھر اس لیے کہ مجھے اس سے محبت نہیں؟ شاہویز نے اس بک کو کھول کر پہلا صفحہ پڑھا۔ وہ جیسے جیسے پڑھتا جا رہا تھا اس کے دل میں ایک الگ ہی احساس پیدا ہو رہا تھا، جسے وہ کچھ محسوس کر رہا ہو، کوئی ایسا احساس جو اس کے دل میں آسمانوں پر اڑنے کی تمنا جگا رہا ہو۔ تو کیا وہ صرف اس لیے روئی تھی کہ کوئی اس سے دوستی نہیں کرتا، یا وہ میرے لیے روئی تھی؟ کیا میں نے اسے واقعی دکھ پہنچایا تھا؟ کیا یہ صرف دوستی میں ہوتا ہے، یا اسے مجھ سے پیار ہے؟ وہ انتہائی نرمی سے خود کلامی کر رہا تھا جب اس کی نظر ایک لائن پر گئی: "You don't love someone for their looks or their clothes or for their fancy car." وہ سوچنے لگا تھا کہ واقعی وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر حریم اس سے صرف دوستی بھی رکھنا چاہتی تھی تو نہ تو وہ کوئی امیر زادہ تھا، نہ ہی وہ حسین تھا، نہ وہ اسٹائلش تھا، نہ وہ مہنگے کپڑے پہنتا تھا۔ وہ تو ایک عام سا لڑکا تھا۔ تو کیا واقعی حریم بنا کسی غرض کے اس سے دوستی رکھنا چاہتی تھی؟ Love is a strange thing. It can make the weakest person strong and the strongest person weak. وہ ایک ٹھنڈی سانس فضا کی نظر کر کے کتاب بند کر گیا۔ اس نے سوچ لیا تھا پہلے وہ یہ کتاب پوری پڑھے گا، اور جب تک وہ پوشیدہ حقیقت نہ جان لے وہ حریم کی طرف قدم نہیں بڑھائے گا۔ زوریز، تم نے کبھی بتایا نہیں کہ تم یہاں اکیلے کیوں رہتے ہو؟ وہ دونوں اس وقت ایک گھنے درخت کی چھاؤں میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ جب باتوں باتوں میں ایزل نے زوریز سے سوال کیا تو وہ ایک دم خاموش سا ہو گیا۔ زوریز، میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے، ایزل نے نرمی سے کہا تھا۔ اسے محسوس ہوا تھا جیسے ایک پل کے لیے زوریز اداس ہوا تھا۔ میں اکیلا ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، وہ لاپرواہی سے کہتا ہوا اٹھا اور اچھل کر درخت کی ٹہنی کو پکڑتا ہوا ایکسرسائز کرنے لگا۔ یقیناً وہ بات کو یہیں پر ختم کر دینا چاہتا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ ہو؟ کوئی تو ہوگا۔ ایزل بھی اٹھ کر اس کے قریب گئی جو اب تک ایکسرسائز کرنے میں مصروف تھا۔ آئز، تم کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہو۔ زوریز نے آنکھیں گھمائے، جس پر ایزل اسے گھورنے لگی۔ وہ ایک جھٹکے سے زمین پر کود لگا کر اپنی کار کی طرف بڑھا۔ سب سے پہلے اس نے گاڑی سے ایک ٹاول نکال کر اپنی گردن پر لپیٹا، پھر پانی کی بوتل نکال کر پانی پینے لگا، جبکہ ایزل اب اس کا پیچھا چھوڑنے والی نہیں تھی۔ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی تھی۔ کیا مطلب زیادہ سوچ رہی ہوں؟ میں جو سوچ رہی ہوں بالکل صحیح سوچ رہی ہوں۔ مطلب جیسے تم دکھتے ہو ویسے نہیں ہو، وہ جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جس پر زوریز نے ایبرو کا زاویہ بنایا۔ اچھا، یعنی پھر سے ایک نیا نک نیم دینے کا وقت آ گیا۔ کہہ دو، گنڈا ہوں میں، ڈاکو ہوں، چور و چکا ہوں، مسجد سے چپلیں چراتا ہوں۔ زوریز نے آنکھیں گھمائی اور ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا، جبکہ ایزل اس کی مخالف سیٹ پر بیٹھ گئی۔ میں نے ایسا کب کہا؟ مطلب تو یہی ہوا نا تمہارے کہنے کا۔ زوریز نے اس ٹاول کو اپنی گردن سے نکال کر اچھال کر پیچھے والی سیٹ پر پھینکا۔ اب وہ گاڑی چلانے کے لیے تیار تھا، مگر ایزل نے اس کا ہاتھ روکا تو وہ اسے سوالیہ نظر سے دیکھنے لگا۔ وہ ڈائمنڈز، کیا وہ واقعی اصلی تھے؟ ایزل نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے کہا، جس پر وہ ایک طرفہ مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ اوہ، تو میڈم کی سوئی اب تک اسی بات پر اٹکی ہوئی ہے۔ زوریز، بتاؤ نا، جب تک ایسے گھر میں رہتے ہو، ایسے حلیے میں رہتے ہو، تو تمہارے پاس ریئل ڈائمنڈز کہاں سے آئے؟ ایزل کے سوال پر وہ جو کب سے بات پلٹنے کی کوشش کر رہا تھا، اب ہار مانتا ہوا گاڑی سے اترنے کا اشارہ کیا۔ اترو، بتاتا ہوں۔ وہ گاڑی کے فرنٹ پر بیٹھ کر اس کی طرف ہاتھ بڑھانے لگا، جسے تھام کر وہ ایک جھٹکے سے اس کے برابر آ بیٹھی۔ دیکھو میری طرف۔ دیکھا میری بھی ایک فیملی تھی، بٹ میرا مزاج ان سے بالکل مختلف تھا۔ انہیں میری حرکتیں برداشت کرنے میں بالکل مشکل درپیش آتی تھی، تو بس میں نے انہیں چھوڑ دیا اور یہاں چلا آیا۔ زوریز نے لاپرواہی سے ہاتھ ہلاتے ہوئے بتایا، جس پر ایزل ایبرو اچکانے لگی۔ اور وہ ڈائمنڈ؟ اس کی بات پر ایک بار پھر سے وہ کالی آنکھوں والا شہزادہ ایک طرفہ مسکرانے لگا۔ ہاں میڈم، وہ ڈائمنڈ بالکل اصلی ہے، اور وہ میرے اپنے ہیں۔ تو تم کوئی کام وغیرہ کیوں نہیں کرتے؟ تمہاری فیملی تمہیں سپورٹ تو کرتی ہوگی۔ کام وغیرہ کچھ بھی نہیں، بس جب تک دادا جی کی دی ہوئی دولت میرے پاس ہے تب تک گرینڈ فادر کے کیش پر عیش۔
وہ ایک آنکھ مارتا ہوا اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ تو تم ایسے گھر میں کیوں رہ رہے ہو؟ میرا مطلب بتایا تو ہے تمہیں کہ میرا مزاج سب سے مختلف تھا۔ آئزل نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں بچپن ہی سے ایسا ہوں، مطلب مجھے پسند ہے ایسے پھٹی چرہلی میں رہنا، کار کے بونٹ پر بیٹھ کر کھانا کھانا، الٹے سیدھے کپڑے پہننا، عجیب و غریب جگہوں پر رہنا، بس یہی وجہ ہے جو میں انہیں چھوڑ آیا۔ آئزل کی نظر اس کے ہاتھ پر گئی تھی جہاں ایک ہتھیلی پر رومال بندھا ہوا تھا جبکہ دوسرے ہاتھ کی بیچ والی انگلی پر ٹیپ لگا ہوا تھا۔ انہیں میرے ساتھ رہنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ان سب میں انہیں شرم محسوس ہوتی تھی۔ مطلب ان کا اسٹینڈرڈ ہائی ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا اپنے جیسے لوگوں میں ہے، اور میرے بچپن ہی سے سارے دوست حرامی ٹائپ تھے اور مجھے ایسے عجیب و غریب لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہی پسند ہے۔ زوریز کی باتیں سن کر اسے واقعی اس بات پر یقین ہو چکا تھا کہ زوریز سب سے الگ ہے، شاید اس جیسا کوئی بھی کہیں بھی نہیں ہو سکتا۔ تو تمہارے ڈیڈ نے تمہیں روکا نہیں؟ میرا مطلب جب تک گھر چھوڑ کر یہاں آ گئے تو کیا وہ بھی یہیں رہتے ہیں؟ آئزل بڑی دلچسپی سے اس کے جواب کی منتظر تھی۔ ڈیڈ ڈی جو ہے والد ہمارے، وہ بچپن ہی سے مجھ سے پریشان رہتے تھے۔ ان کی اور میری کبھی بھی نہیں بنی۔ یہ جتنا وقت بھی میں نے اپنے گھر میں گزارا ہے یہ میرے گرینڈ فادر کی وجہ سے ممکن ہوا، ورنہ مجھے نہیں لگتا میرے پیدا ہونے کے بعد سے میرے ڈیڈ ایک بھی بار مجھے گھر میں گھسنے دینے والے تھے۔ اپنی مڈل فنگر سے اس نے لبوں کو کھجایا۔ اس کی مڈل فنگر میں جو ٹیپ تھا یقیناً وہ بھی اس کی عجیب و غریب اسٹائل کا ایک حصہ تھا۔ اور تو مطلب تم دادا کے لاڈلے ہو؟ تو کیا تمہارے دادا نے بھی تمہیں نہیں روکا؟ انہیں تو روکنا چاہیے تھا نا، وہ بڑی حیرانی سے کہنے لگی، جس پر زوریز نے اسے دیکھا اور نظر جھکا کر ہلکا سا مسکرایا۔ میرے دادا نے جب اس دنیا کو چھوڑا بس اسی دن میں نے بھی اس گھر کو چھوڑ دیا۔ اوہ سوری، مجھے پتا نہیں تھا کہ… کوئی بات نہیں، اور ویسے بھی میرے ڈیڈ کہاں رکھنے والے ہیں مجھے اپنے ساتھ؟ تمہیں پتا ہے جب میں 18 کا ہوا تھا تب مجھے ڈیڈ نے بزنس سنبھالنے کا کہا تھا۔ میں نے انہیں بہت منع کیا مگر وہ نہیں مانے، اور صرف ایک دن انہوں نے مجھے اپنے آفس میں کام سمجھنے کے لیے بلایا۔ زوریز کی باتوں سے مزید تجسس میں آ رہی تھی۔ اسے زوریز کی باتیں بالکل الگ مگر بہت دلچسپ لگ رہی تھی۔ پھر کیا وہ پہلا دن ہی میرا آخری دن تھا؟ والد صاحب نے تشریف پر لات رسید کر کے مجھے اپنی ہولڈنگ سے باہر نکال دیا۔ جس انداز میں زوریز اپنی بات مکمل کی تھی آئزل کہا لگائے بنا نہ رہ سکی۔ کیا واقعی؟ مگر تم نے ایسا بھی کیا کیا تھا؟ جب وہ ہنس کر تھک گئی تب پوچھنے لگی، جس پر زوریز نے سر کھجاتے ہوئے کہا، کچھ خاص نہیں، بس انہوں نے اپنا لیپ ٹاپ دیا تھا پیپرز تیار کرنے، مگر میں اس میں انگلش مووی دیکھنے بیٹھ گیا، بس اتنی سی بات۔ اس نے ایک اور بار اپنی ہنسی دبائی۔ وہ ایکچولی میں نے ان کے آفس کے تمام امپلائیز کا ایک گروپ ہے جہاں شاید کام کے حوالے سے کوئی چیٹ ویٹ کی جاتی ہوگی۔ مجھے اس مووی کا دوسرا پارٹ نہیں مل رہا تھا تو میں نے ان کے امپلائیز کے گروپ میں اس مووی کا لنک شیئر کر دیا اور کہا کچھ بھی کر کے مجھے اس کا پارٹ 2 ڈھونڈ کر دو، صرف 5 منٹ کے اندر اندر، ورنہ تم سب کی نوکری گئی۔ آئزل بڑی حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا؟ پھر کیا ہونا تھا؟ پورے آفس میں شور مچ گیا، یہ ہر طرف افراتفری مچ گئی تھی، ایک عجیب سا ہنگامہ برپا ہو گیا، پورا اسٹاف تمام کام چھوڑ کر اس مووی کو سیکنڈ پارٹ ڈھونڈنے میں لگ گیا اور میں اندر آرام سے بیٹھا بریانی سے انصاف کر رہا تھا۔ زوریز کی باتوں پر آئزل کا دل کر رہا تھا وہ ہنس کر پاگل ہو جائے، اور وہ ہنسی بھی تھی جبکہ زوریز کا چہرہ ہر قسم کے تاثرات سے پاک تھا۔ تو اس لیے تمہیں تمہارے ڈیڈ نے آفس سے بے دخل کر دیا؟ ویسے پھر پارٹ 2 کا کیا بنا؟ کیا ملا وہ؟ اس نے بڑی دلچسپی سے اپنے بکھرے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے سوال کیا جبکہ زوریز کی نظر اس کی گردن کی نازک سی بے داغ اسکن پر تھی۔ کہاں سے ملے گا جب اس کا پارٹ 2 ابھی ریلیز ہی نہیں ہوا تھا، اور انہوں نے صرف تشریف پر گستاخی کر کے مجھے نہ صرف آفس سے باہر نکالا بلکہ سارے اسٹاف کے سامنے سیکیورٹی سے کہا کہ اگر یہ بندہ یہاں آس پاس بھی نظر آیا تو اسے پکڑوا کر تھانے میں ڈلوا دینا۔ وہ اپنی بات مکمل کر رہا تھا مگر اب تک اس کی نظریں کہیں اور ہی تھیں۔ اس بات سے بے خبر وہ سامنے بیٹھی لڑکی مسلسل ہنسے جا رہی تھی۔ ویسے ماننا پڑے گا تم واقعی بہت کمال ہو، اور مجھے اپنے جیسے عجیب و غریب لوگ بہت پسند ہیں، تم جیسے تم۔ آئزل نے بے دھیانی میں اس کا بازو پکڑا تھا اور وہ اس کے ساتھ لگی۔ اب تک ہنسنے میں مصروف تھی جبکہ زوریز اس کی قربت سے بہکا تھا۔ وہ الگ ہی نظر سے اسے دیکھے جا رہا تھا جو محسوس کر رہا تھا کیا واقعی اسے اس سے اس بات کا اظہار کر دینا چاہیے تھا۔ دوسری طرف
دراصل مجھے آپ سے یہ کہنا تھا کہ میں یہاں جس کام سے آئی ہوں، میں چاہتی ہوں وہ جلد از جلد کام مکمل ہو جائے۔ میں مزید یہاں رکنا نہیں چاہتی۔ آج حاشر خان زادہ نے انہیں ڈنر پر انوائٹ کیا تھا کیونکہ آج اس کا پاؤں بالکل ٹھیک ہو چکا تھا۔ انہیں ایک دن بعد سے شوٹنگ سٹارٹ کرنی تھی۔ رائٹ مس تعبیر، مگر کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کو یہاں رہنے میں کوئی پرابلم ہے؟ حاشر نے بائٹ لیتے ہوئے کہا، جس پر تعبیر نظر جھکا گئی، جبکہ رائما کو وہ صبح سے بہت ڈسٹرب دکھائی دے رہی تھی۔ دراصل میرے بابا جان کی طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، مجھے واپس اپنے سٹی جانا ہوگا اور میں چاہتی ہوں یہ سب کل ہی پورا ہو جائے۔ رائما کو ٹھسکا لگا تھا اس کی بات پر، جس پر ہنی نے پانی کا گلاس آگے بڑھایا تھا۔ رائما سنوالے نظر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آخر ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا جیسا وہ بتا رہی تھی، تو کیا وہ جھوٹ کہہ رہی تھی؟ اوہ اللہ پاک آپ کے بابا کو جلد شفا یاب کریں۔ اینڈ ویسے بھی میں نے یہی کہنے کے لیے آپ کو یہاں انوائٹ کیا تھا کہ اب میں بالکل ٹھیک ہو چکا ہوں تو یہ ٹیٹو کا کام مکمل کر لیا جائے تاکہ میری شوٹنگ اب مزید ڈیلے نہ ہو۔ حاشر کی بات کرنے کی اداب پر رائما پاگلوں کی طرح مسکراتے ہوئے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ جی بہتر، تو کل ہم یہ کام مکمل کر لیں گے اور شام کو واپسی کے لیے نکل جائیں گے، ٹھیک ہے نا ہنی؟ ہاں جی ہاں تعبیر۔ ہنی جو کب سے حاشر میں گم ہو چکی تھی، تعبیر کی بات پر ہوش میں آئی۔ ان لوگوں نے ڈنر کیا اور واپس سامنے والے اپارٹمنٹ پر آ گئی۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے؟ اتنا بڑا اسٹار جس نے ہمیں ڈنر پر بلایا، جس سے ملنے کے لیے، جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں، اس نے آج ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ تم اس کے سامنے اپنا حکم سنا رہی تھی، وہ بھی جھوٹ کی بنیاد پر۔ وہ جیسے ہی کمرے میں آئی، رائما اس کے سر پر سوار اسے باتیں سنانے لگی۔ تعبیر خاموشی سے اپنی جگہ پر جا بیٹھی، جبکہ رائما اب اس کے سامنے آ بیٹھی تھی۔ بتاؤ تم نے جھوٹ کیوں کہا؟ میں نے کب جھوٹ کہا ہے؟ کیا بابا کی طبیعت اکثر خراب نہیں رہتی؟ تعبیر نے نظر چرائی، جس پر رائما مزید اس کے قریب آ گئی۔ بس کر دو تعبیر، ابھی تو خراب نہیں تھی نا، اور ویسے بھی تمہیں بہت شوق ہے ہر گولڈن چانس کو گنوانے کا۔ رائما بات کو سمجھو، ہم مزید یہاں نہیں رک سکتے۔ مگر کیوں؟ رائما نے بیچارگی والا منہ بنایا، جس پر تعبیر نے اسے سب سچ بتانے کا فیصلہ کیا۔ بتاؤ نا، کیا وجہ ہے جو تم ایسا کر رہی ہو؟ آتش درانی۔ تعبیر کے منہ سے آتش کا نام سن کر وہ شاکڈ ہو گئی اور مزید اس کے قریب آئی۔ مطلب آتش درانی؟ وہ کیسے؟ رائما کی حیرانی کو نظر انداز کرتے ہوئے تعبیر نے اسے آج دوپہر کا سارا واقعہ بتایا، جسے سن کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تعبیر تم ہوش میں تو ہو؟ بھلا وہ بازیگر تم سے کیوں دشمنی کرے گا؟ کہاں وہ بھلا ہم جیسے چھوٹے لوگوں سے کیوں الجھنا چاہے گا؟ یہی تو میں سمجھ نہیں پا رہی۔ اگر اسے سر حاشر سے کوئی مسئلہ ہے تو جا کے انہیں کہے، میرا کیوں جینا حرام کر رہا ہے وہ سرفرا انسان۔ تعبیر کی بات پر رائما اسے آنکھیں دکھانے لگی۔ بات سنو بی بی، تم جانتی ہو تم کس کے بارے میں بات کر رہی ہو؟ جانتی ہوں، ایک سرفرے بدماش بگڑے ہوئے اسٹار آتش درانی کے بارے میں بات کر رہی ہوں میں، جو ہر ایک کے ساتھ الجھتا ہے، پبلک پلیس پر لوگوں کو مارتا پیٹتا ہے اور اب عورت ذات سے مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تعبیر نے ایک ایک الفاظ کو چبا کر ادا کیا، جس پر رائما بے یقینی سے گھورنے لگی۔ بات سنو سینوریٹا، مانا وہ غصے کا تیز ہے اور پبلک پر سر عام لوگوں سے اپنا بدلہ لے لیتا ہے، لیکن اس کا ہر کسی مطلب نہیں کہ وہ برا ہے۔ وہ ان لوگوں سے لاکھ درجے بہتر ہے جو لوگ اس پر پیچھے سے وار کرتے ہیں۔ مانا کہ رائما کے لیے ایک ایکٹر کے ساتھ بیٹھ کر ڈنر کرنا ایک حسین لمحات میں سے ایک تھا، لیکن کرش اس کا اب بھی آتش درانی ہی تھا۔ تم اس کی اتنی سائیڈ کیوں لے رہی ہو؟ رشتہ دار ہے تمہارا؟ تعبیر نے بھی اسے آنکھیں دکھائی۔ جو بھی ہو، لیکن آتش درانی کا لیول بہت اونچا ہے، اسی لیے اس تک پہنچنے کے لیے دوسرے چھوٹے موٹے ایکٹرز اس کا نام خراب کرنے کے لیے یہ سب سازشیں کرتے ہیں، مگر افسوس ان کی تمام چالیں ہمیشہ سے ناکام ہو جاتی ہیں اور ہمارے آتش درانی کی عزت میں، اس کے چاہنے والوں میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ رائما نے اسے جتاتے ہوئے انداز میں کہا، تم جو بھی کہہ دو، مگر میری نظر میں اس شخص کی رائے کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ تعبیر نے بھی سختی سے کہا اور کمفرٹر اوڑھ کر سو گئی۔ پھر جس گدھے انسان نے بھی تمہارے ذہن میں ہمارے بازیگر ایٹی کے لیے ایسی رائے قائم کی ہے، اس کے منہ پر لعنت، وہ غصے سے کہتی ہوئی صوفے پر چلی گئی، جبکہ تعبیر کمفرٹر کے اندر ہی اندر شرم سے پانی ہو گئی، کیونکہ جسے وہ گدھا کہہ کر مخاطب کر گئی تھی، وہ اس بات سے انجان تھی کہ اس وقت وہ اسی گدھے کے اپارٹمنٹ میں موجود ہے۔
وہ اس وقت اپنے محل نما فارم ہاؤس میں موجود تالاب نما سوئمنگ پول میں سوئمنگ کرنے میں مصروف تھا۔ وہ آج کے واقعے کو لے کر اب تک غصے میں تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا تعبیر اپنی بات سے ہٹنے والی نہیں ہے۔ اسے اپنے چہرے کو پانی سے بھگو کر باہر کیا اور ایک اسٹائل سے وہ تیرتا ہوا کنارے پر آیا اور سوئمنگ پول سے باہر قدم رکھا، سامنے رکھا ٹاول لیے وہ اپنے ورزشی جسم کو سکھا رہا تھا۔ اپنے گیلے بالوں کو انگلیوں سے سہلاتا ہوا وہ کرسی پر آ بیٹھا اور سائڈ ٹیبل پر رکھے جوس کے گلاس کو لبوں سے لگا گیا۔ تعبیر علی، یا تو تم واقعی مجھے نہیں جانتی یا پھر جانتے بوجھتے ہوئے بھی تم ایک سوئے ہوئے شیر کی گہری نیند میں خلل کی وجہ بنتی جا رہی ہو۔ مگر تم نہیں جانتی یہ سویا ہوا شیر اگر اپنی نیند سے بیدار ہوا تو یہ کتنا بھپرا ہوا جانور ہے۔ اس بات کا اندازہ تمہیں بہت جلد ہو جائے گا۔ وہ زیر لب کہتا ہوا موبائل فون پر نظر جمائے بیٹھ گیا۔ وہ اپنے دماغ میں پھر سے کوئی نئی ترکیب سوچ رہا تھا۔ وہ چاہتا تو 1 گھنٹے کے اندر تعبیر علی کو لائن پر لا سکتا تھا، مگر نہ جانے کیوں اس کا دل نہیں مان رہا تھا کہ وہ اس معصوم لڑکی کے ساتھ کوئی سختی برتے۔ بس یہی وجہ تھی جو وہ اتنا بے چین تھا، ورنہ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو گھر بیٹھے ایک کال پر تمام معاملات حل کروا سکتے تھے۔ کچھ دیر وہ یوں ہی بیٹھا ہوا موبائل میں اس کی پکچر دیکھتا رہا جو اس دن اس کے روم میں لگے کیمرے کی ریکارڈنگ میں سیو ہو چکی تھی۔ پھر اس کے دماغ میں کچھ سوجا، کچھ ایسا جس سے اس کے لبوں پر عجیب سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے جلدی سے بازل کے نمبر ڈائل کیا۔ مجھے اس لڑکی کی ایک ایک پل کی خبر چاہیے، کب، کس وقت، کس طرح، کس کے ساتھ، وہ کہاں جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے، سب کچھ جاننا ہے مجھے۔ اپنی بات مکمل کر کے فون بند کر چکا تھا، مگر اب اس کی نیلی آنکھوں میں خون کی بجائے چمک دکھائی دے رہی تھی۔ یقیناً ایک بار پھر وہ اس سے ملنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ویسے ماننا پڑے گا مس تعبیر علی، آپ کے ہاتھوں میں کمال ہے۔ حاشر کی بات پر تعبیر مسکرائی۔ اس کے بازو پر بنایا گیا ٹیٹو واقعی بہت خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ تعبیر نے ٹیٹو مشین کو سائیڈ میں رکھا جبکہ حاشر کی نظر اس کی ایک ایک ادا پر تھی۔ ویسے ایک بات پوچھوں؟ حاشر کی بات پر تعبیر اسے سوالیہ نظر سے دیکھنے لگی۔ تعبیر، تم واقعی بہت ٹیلنٹڈ لڑکی ہو۔ تم اگر انڈسٹری جوائن کر لو تو 4 چاند لگ جائیں گے ہماری انڈسٹری کو۔ حاشر کی بات پر تعبیر نے معصوم سی شکل لیے اسے دیکھا جیسے وہ اس بات سے بہت بیزار ہو چکی ہو۔ کیا ہوا؟ کیا میں نے کچھ غلط کہا؟ حاشر نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا جس پر تعبیر نے مزید معصوم شکل بنائی۔ نہیں سر، ایکچولی 1 منٹ تعبیر، پلیز ڈونٹ کال می سر، میرا اتنا اچھا نام ہے حاشر خان زادہ، تو پلیز مجھے میرے نام سے پکارا کرو، مجھے اچھا لگے گا۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتی جب حاشر بول پڑا اور ان دنوں تعبیر سے بہت زیادہ ہنسی مذاق کرنے لگا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ چھوٹی سی لڑکی اتنے بڑے اسٹار کے دل میں اتنی آسانی سے کیسے جگہ بناتی جا رہی تھی۔ ایکچولی حاشر، مجھے ان سب میں کوئی انٹرسٹ نہیں، ٹرسٹ می۔ تعبیر کے دھیمے لہجے پر حاشر کے چہرے پر بہت پرسکون سے تاثرات آئے تھے، جبکہ اس کے لبوں پر اپنا نام سن کر وہ مسکرایا تھا۔ شاید اسے اچھا لگا تھا اس چھوٹی سی معصوم سی لڑکی کے منہ سے اپنا نام سننا۔ مگر ایسا کیوں؟ مطلب یہاں تو آج کل ہر دوسرے بندے کا شوق فلم انڈسٹری جوائن کرنا ہے۔ مطلب کیسا بھی کیریکٹر رول ملے، کیسا بھی کام ملے، لیکن لوگوں کو بس کسی بھی طرح اس فیلڈ میں آنا ہی آنا ہے۔ مگر تمہیں آخر کس چیز کی کمی ہے؟ پریٹی ہو، کیوٹ ہو، ٹیلنٹڈ ہو، انٹیلیجنٹ ہو، تم میں شاید ہی کوئی کمی ہوگی۔ حاشر کی بات پر تعبیر اسے بڑی غور سے دیکھنے لگی۔ حاشر کس طرح اس سے فرینڈلی بات کر رہا تھا۔ وہ وہی شخص تھا نا جس سے ملنے کے لیے لوگ قطاروں میں کھڑے ہوتے تھے۔ اس کی ایک جھلک دیکھ کر ہر شخص خود کو دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان سمجھنے لگتا تھا۔ وہ شخص آج ایک عام سی لڑکی کے ساتھ بیٹھا ایسے بات کر رہا تھا جیسے وہ اس کے برابر کا اسٹینڈرڈ رکھتی ہو۔ مگر مجھے یہ ایکٹنگ کرنا یہ سب نہیں آتا بالکل بھی، تعبیر نے چہرے پر آتے اپنے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ حاشر نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اگر کبھی تمہیں آفر آئے تو؟ تعبیر نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کسی ڈرامے میں رول ادا کرنے کی آفر، پھر کیا تب بھی منع کر دو گی؟ اپنا سوال کر کے وہ اب جواب کا منتظر تھا، جس پر تعبیر نے گہری سانس لی۔ جی ہاں، میں منع کر دوں گی۔ تعبیر کی بات سن کر وہ اتنا تو سمجھ چکا تھا سامنے جو لڑکی بیٹھی ہے وہ ہر طرح کی لالچ سے پاک ہے۔ ویل تھینک یو سو مچ تعبیر، بہت اچھا لگا تمہارے ساتھ یوں کام کر کے۔ حاشر نے مسکراتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر سے اپنی موبائل اٹھاتے ہوئے کہا۔ اب اس کی نظریں موبائل پر مرکوز تھی۔ 2 گلاس فریش جوس ابھی؟ وہ تھوڑے گھمنڈی انداز میں سامنے کھڑے ملازم کو کہتا ہوا واپس موبائل پر مصروف ہو گیا، جبکہ ملازم حکم سنتا ہوا الٹے پاؤں بھاگ گیا۔ تم نے ٹکٹس تو نہیں کروائی؟ نہیں حاشر،
وہ ہنی کہہ رہی تھی کہ ہم آج شام اسی گاڑی سے واپسی کے لیے روانہ ہوں گے۔ تعبیر کی بات پر وہ نہ سمجھے سے اسے دیکھنے لگا۔ آج شام کیا مطلب؟ کیا آپ لوگ واپس آج ہی جا رہے ہیں؟ جی ہاں حاشر، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ بابا جان۔ وہ کہتے کہتے چپ ہوئی۔ میں سمجھ سکتا ہوں، خیر جیسی تمہاری مرضی۔ اگر کبھی بھی کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو یہ میرا پرسنل نمبر ہے، اسے اپنے موبائل میں سیو کر لو، جب بھی کوئی کام ہو مجھے کال کر دینا۔ وہ شوق تھی حاشر خانزادہ اسے اپنے اسسٹنٹ کی بجائے اپنا خود کا پرسنل نمبر دے رہا تھا، مگر وہ کہاں سیو کرتی؟ اس کا موبائل تو اسی دن ٹوٹ چکا تھا۔ وہ خاموش نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کیا ہوا تعبیر، کیا کوئی پرابلم ہے؟ موبائل کہاں ہے آپ کا؟ وہ اس دن میرے ہاتھ سے چھوٹ کر ٹوٹ گیا تھا۔ وہ ہاتھ کی ہتھیلی مسلنے لگی۔ واٹ؟ اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں؟ رکو ایک منٹ۔ وہ موبائل پر کسی کو کال کر کے آنے کا کہنے لگا، تبھی ملازم ایک ٹرے میں 2 گلاس جوس لے آیا۔ ایک گلاس تعبیر نے اٹھایا، دوسرا حاشر نے۔ ابھی انہوں نے پہلی سپ لی تھی جب ایک آدمی بیگ ٹنگائے اندر آنے کی اجازت لینے لگا، جس پر حاشر نے اسے اشارے سے اجازت دی۔ وہ اپنا بیگ لیے ان کی طرف بڑھا اور ٹیبل کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنے بیگ میں سے کچھ مہنگے ترین موبائلز کے باکسز نکالنے لگا۔ تعبیر کو یہ سب سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سر جی، یہ والا بہت اچھا موبائل ہے، یہ اب تک کسی نے بھی بائی نہیں کیا۔ اور اس شخص نے سب سے مہنگا موبائل حاشر کی طرف بڑھایا۔ تعبیر دیکھو، کیا یہ تمہیں ٹھیک لگ رہا ہے؟ حاشر نے اس باکس کو تعبیر کی طرف بڑھایا، جسے تعبیر ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ چیک تو کرو، مجھے کسی کو گفٹ کرنا ہے۔ حاشر کو پتا تھا وہ کہاں یہ لینے والی ہے، اس لیے اس نے بات بنائی، جس پر تعبیر نے اس کے ہاتھ سے وہ باکس لے کر اس بات میں سر ہلایا۔ ڈن، یہ ڈن کرو۔ حاشر نے اسی وقت سائیڈ میں رکھی چیک بک اٹھائی۔ سر، 250 لیکس۔ وہ کوئی عام فون نہ تھا، جس کی قیمت سنتے ہی تعبیر چونک سی گئی تھی۔ حاشر نے 2.5 لاکھ کا چیک کاٹ کر اس شخص کی طرف بڑھایا، جسے لیتا ہوا وہ اپنا بیگ واپس لیے وہاں سے چلا گیا۔ کیسا لگا موبائل؟ حاشر نے اپنے ہیئر اسٹائل پر ہاتھ پھیر کر اسے صحیح کرتے ہوئے کہا۔ جی اچھا ہے۔ گڈ، تو اب اس میں اپنا سم کارڈ ڈالو اور میرا نمبر سیو کر لو۔ شاباش۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے انتہائی حیران کر گیا تھا۔ کیا مطلب؟ مگر یہ تو آپ جس کو گفٹ کرنا تھا وہ تم ہی ہو تعبیر میڈم۔ چلو شاباش، اب تم اپنا سم کارڈ لگاؤ اور مجھے میسج یاد سے کر لینا، تاکہ میرے پاس بھی تمہارا نمبر سیو ہو جائے۔ حاشر نے فرینڈلی ہوتے ہوئے کہا۔ حاشر، میں اتنا ایکسپینسو موبائل نہیں رکھ سکتی۔ ارے مگر یہ تو تمہارا گفٹ ہے، اور گفٹ کیسا بھی ہو، گفٹ ہوتا ہے وہ، اور ویسے بھی تم میری فرینڈ شپ ڈیزرو کرتی ہو۔ تعبیر کو یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا، وہ بار بار انکار کیے جا رہی تھی۔ اچھا اب بس، بہت ہوا، میں مزید انکار نہیں سنوں گا۔ اگر مجھے ایز اے ایکٹر ٹریٹ کرو گی تو میں ناراض ہو جاؤں گا، آگے مرضی تمہاری۔ نہیں حاشر، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ وہ شرمندہ سی ہوئی، جس پر وہ مسکرایا۔ ٹھیک ہے، اب یہ رکھو، اور ہاں، آج شام ہم ساتھ کھانا کھائیں گے، پھر پتہ نہیں کب ملاقات ہو۔ وہ حاشر کی بات پر اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ وہ اپنی بات منوانے کا ہنر بہت اچھے سے جانتا تھا، اور جب آپ کو کسی سے پیار ہوتا ہے دوسری طرف، تو آپ اپنے پسندیدہ شخص کو کسی بھی صورت میں کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر پاتے، اور وہ لمحہ آپ کے لیے سب سے زیادہ دردناک ہوتا ہے جب آپ کی محبت آپ کے سامنے کسی اور کے قریب ہو۔ وہ اس وقت اپنی یونیورسٹی میں موجود سیڑھیوں پر بیٹھا اسی کتاب کو پڑھنے میں مصروف تھا، جب حوریہ سامنے سے چلتی ہوئی ایک اسٹائل سے اس کے پاس آ کر رکی۔ ہیلو بیبس، کیسے ہو؟ حوریہ کے لہجے پر حیران وہ اس کی طرف ناسمجھی سے دیکھنے لگا۔ کیا کر رہے تھے، دکھاؤ۔ حوریہ اس کی طرف سے جواب نہ پا کر اس کے ہاتھ میں موجود کتاب کو باقاعدہ اس سے چھین کر جائزہ لینے لگی۔ اوہ، میں تو تمہیں بہت شریف سمجھتی تھی، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہے، تم بھی ایسی کتابیں پڑھتے ہو؟ وہ اپنی لڑکی جیسی ٹانگوں کو ادھر سے ادھر مٹکاتے ہوئے اپنی لکڑی جیسی ٹانگوں کو ادھر سے ادھر مٹکاتے ہوئے اپنی ہائی ہیلز شو کرنے لگی، جبکہ شہباز کو وہ ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ ادھر دے اسے۔ شہباز سیڑھیوں سے اٹھتا ہوا اس سے بڑی تمیز سے کہنے لگا، جس پر وہ پیچھے ہوئی، جس کا مطلب صاف تھا کہ وہ یہ کتاب نہیں دینے والی۔ اتنے بھی انوسینٹ نہیں ہو جتنے دکھتے ہو۔ حوریہ نے اسے سر پیر دیکھتے ہوئے ایک اسٹائل سے اپنے بالوں کو لہراتے ہوئے کہا۔ وہ اورنج ٹی شرٹ کے ساتھ بلو پینٹ میں آج کافی زیادہ ہینڈسم نوجوان لگ رہا تھا، جبکہ ہر بار کی طرح ہاتھ میں گھڑی، بالوں کو ترتیب سے سیٹ کیا ہوا وائٹ جاگرز میں ملبوس تھا۔ بے شک وہ کسی بھی لڑکی کو اپنی طرف بآسانی متوجہ کر سکتا تھا۔ پلیز میری بک واپس مجھے دے دیں۔ اوہو انوسینٹ لڑکے، کیا تمہیں پتہ ہے پیپرز قریب آ رہے ہیں، اور اب بھی تم اس کتاب کو پڑھنا چاہتے ہو؟ شہباز نے ایک قدم آگے بڑھایا، جس پر وہ 2 قدم دور ہوئی، مگر تبھی شہباز کی نظر سامنے سے آتی حریم پر گئی، جو اپنے موبائل پر مصروف بنا دیکھے چلتی آ رہی تھی۔ اوئے ہیرو، کدھر گم ہو گئے؟ ہاں،
حوریہ نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی۔ اس کی آواز پر وہ چونکا، جبکہ اس کی آواز اتنی اونچی تھی کہ سامنے سے آتی حریم بھی اس کی طرف متوجہ ہوئی، مگر جب سامنے نظر گئی تو دماغ گھوم گیا۔ وہ لڑکی شاہباز کے اس قدر قریب ہوتی جا رہی تھی، جبکہ شاہباز اس کی جیلسی دیکھ چکا تھا، کیونکہ وہ دانت بیچتے ہوئے اب وہیں رک کر حوریہ کو گھور رہی تھی۔ کہیں بھی نہیں، آپ مجھے میری بک واپس کر رہی ہیں یا؟ شاہباز نے جان بوجھ کر حوریہ کی طرف قدم بڑھائے، جس پر حوریہ بھی مزید اس کے قریب آئی۔ یا؟ وہ ایک ادا سے یا کو لمبا کھینچتی ہوئی اس کے قریب آنے لگی۔ شاہباز یہ سب جان بوجھ کر رہا تھا، شاید وہ کچھ دیکھنا چاہتا تھا، کچھ ایسا جس سے اس کی ایک کنفیوژن دور ہو جائے۔ یا پھر میں؟ وہ ابھی وہ آدھے الفاظ ہی کہہ رہا تھا جب اس کی نظر حوریہ کے دوسرے ہاتھ میں پکڑے سیل فون پر گئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے موبائل چھینا، جس پر وہ چونکی۔ ہے، یہ واپس کرو، پہلے میری بک دو۔ نہ دی تو؟ حوریہ نے اسے آنکھیں دکھائی، جبکہ حریم کی اب برداشت سے باہر ہو چکی تھی، کیونکہ شاہباز خود سے حوریہ کے قریب جا رہا تھا۔ نہ دی تو پھر بھول جائیں کہ آپ کا سیل فون بھی کبھی واپس آپ کو ملے گا۔ وہ اسے موبائل دکھاتا ہوا ایک نظر حریم کو دیکھ کر وہاں سے جانے لگا، جس پر حوریہ کرنٹ کھاتے ہوئے اس کی راستہ روکنے لگی۔ یہ لو اپنی بک، اور میرا سیل واپس کرو۔ شاہباز نے ہاتھ بڑھا کر اپنی بک لی اور اس کے سامنے اس کا موبائل بڑھایا، جس پر وہ جھپٹنے لگی، مگر تبھی شاہباز نے ہاتھ پیچھے کھینچا، جس سے حوریہ اس سے اچانک ٹکرائی۔ بس یہی حرکت حریم کے تن بدن میں آگ لگا گئی۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا۔ ایک شرط پر دوں گا۔ کیسی شرط؟ حوریہ نے اسے گھورا۔ آج کے بعد مس حوریہ، آپ میرے آگے پیچھے نظر نہیں آئیں گی۔ اگر اگین آپ نے مجھے کسی بھی طرح سے ڈسٹرب کیا تو؟ شاہباز سرگوشی نما انداز میں کہتا ہوا اس کے مزید قریب آیا۔ وہ آج کہیں سے بھی پہلا والا شاہباز نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ الفاظ بھلے ہی اس کے حوریہ کو دور کرنے کا کہنے کے تھے، لیکن انداز اس کا ایسا تھا جیسے وہ اس سے کوئی راز کی بات کر رہا ہو۔ تو میں آپ کی شکایت پرنسپل سے لگا دوں گا۔ پھر نہ کہیے گا کہ آپ کی کبھی کامیاب نہ ہونے والی تعلیم میں میری وجہ سے کوئی خلل پیدا ہوا ہو۔ وہ اسے آنکھوں میں جتاتا ہوا ایک نظر حریم کے لال پیلے ہوتے چہرے پر ڈال کر موبائل حوریہ کو تھماتا ہوا سیڑھیاں عبور کر کے اپنی کلاس کی طرف بڑھ گیا۔ یہ تو بڑی ہی کوئی پہنچی ہوئی چیز ہے۔ حوریہ اپنا موبائل ملتے ہی وہاں سے 9-11 ہو گئی، جبکہ حریم اپنے بڑھتے ہوئے غصے کو ضبط کرتی ہوئی ڈانسنگ کلاسز لینے چلی گئی۔ یعنی یہ سب سچ تھا، وہ جیلس ہوئی تھی اور اکثر حوریہ سے جیلس ہوتی تھی۔ یعنی کیا واقعی مجھ سے محبت ہے؟ وہ اپنی سیٹ پر بیٹھتا ہوا دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوا۔ تو اس نے اب تک ایسا کہا کیوں نہیں؟ اس نے تو ہمیشہ مجھے صرف دوستی کے لیے انسسٹ کیا تھا۔ اگر میں خود اس سے یہ سب پوچھ لوں تو کجا ٹھیک رہے گا؟ وہ دل ہی دل میں ارادہ کرنے لگا، مگر یہاں اس کا دماغ چلا تھا۔ نہیں، میں اس سے یوں اچانک ڈائریکٹ کیسے پوچھ لوں کہ مجھ سے محبت ہے یا نہیں؟ شاید اسے مجھ سے محبت نہ ہو۔ اس نے اپنا بال پین پکڑتے ہوئے سوچا، میں اگر اس سے پوچھ نہیں سکتا تو کیا ہوا، اسے بتا تو سکتا ہوں نا۔ وہ مسکراتے ہوئے سوچنے لگا۔ دوسری طرف میں اس سے ملنے خود جاؤں گا، آتش نے وسکی کا گھونٹ بھرتے ہوئے سامنے بیٹھے بازل سے کہا، جس پر وہ اسے آنکھیں بڑی کرتے ہوئے دیکھنے لگا۔ آتش نے اسے ایسے دیکھتے ہوئے گھورا تو وہ جلدی سے نیچے نظریں جھکا گیا۔ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ آتش کی سخت آواز پر وہ پھر سے اسے دیکھنے لگا۔ سر، یہ ممکن نہیں۔ کیا ممکن نہیں؟ آتش نے آئیبرو کا زاویہ بنایا، جس پر سامنے بیٹھے شخص نے پیشانی پر ابھرتے ہوئے پسینے کو صاف کیا۔ سر، تعبیر علی سے اب ملنا ممکن نہیں۔ آتش درانی کی زندگی میں ناممکن لفظ کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ آتش درانی جو چاہتا ہے، پھر کیا فرق پڑتا ہے وہ ممکن ہو یا نہ ہو؟ آتش درانی ہر ناممکن کو ممکن کر دکھانے کا ہنر بخوبی جانتا ہے۔ وہ سخت لہجے سے کہتا ہوا گلاس لبوں پر لگا گیا تھا۔ مگر سر، وہ تو آج شام کراچی جا رہی ہیں۔ بازل کے منہ سے نکلے گئے الفاظ جیسے اسے سخت ناگوار گزرے تھے۔ ہاتھ میں پکڑا ہوا گلاس جو اس کی مضبوط گرفت کی وجہ سے ٹوٹ کر کرچی ہو گیا تھا، جو اپنے بے بس ہونے کی کچھ نشانیاں اس کے ہاتھ کو زخمی کر کے دکھا چکا تھا۔ آتش اپنے زخم کی پرواہ کیے بنا غصے سے صوفے سے اٹھا تھا۔ بازل تو گلاس ٹوٹنے کی آواز پر ہی کانپنے لگا تھا۔ آتش غصے سے چلتا ہوا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ آتش نے دونوں ہاتھوں سے اس کے گریبان کو جھنجھوڑا تھا۔ بازل تڑپ کر رہ گیا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ وہ واپس کراچی جا رہی ہے؟ تو تم یہاں کیا کر رہے ہو، احمق انسان؟ ہاں؟ آتش کی نیلی آنکھیں غصے سے لال ہو چکی تھی۔ وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ سر، مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ اس کے ٹیٹو بنانے کے بعد
وہ اسے مزید غصہ دلا گیا تھا۔ آتش نے غصے سے اسے زمین پر پھینکا جس سے وہ منہ کے بل جا گرا۔ یعنی وہ اپنے یہاں آنے کا مقصد پورا کر چکی ہے اور تمہیں میں نے کیوں یہاں رکھا ہوا ہے؟ ہاں، اس لیے کہ تم میرا وقت ضائع کرو۔ جاؤ یہاں سے اور کسی بھی طرح اسے روکو۔ وہ غصے سے دہاڑا تھا تبھی بازل کا موبائل بجنے لگا مگر وہ اب تک خوفگی سے آتش کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے موبائل نکال کر کال پک کی جس پر آتش نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھینا اور اسپیکر پر ڈالا۔ بازل بھائی، آپ کو ایک بات اور بتانی تھی۔ حشر خان زادہ نے تعبیر علی کو ایک موبائل بھی گفٹ کیا تھا۔ ابھی موبائل پر دوسری طرف سے مزید کچھ آواز آتی جب آتش نے اس کے موبائل کو بھی زمین پر دے مارا۔ آہ! وہ دہاڑا تھا ایک بھپرے ہوئے شیر کی طرح۔ وہ کسی آتش فشاں کی مانند واضح ہو رہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، صاف واضح ہو رہا تھا۔ آج جو کچھ ہوا تھا وہ اس کی چاہ کے برعکس ہوا تھا، جو اس کے حواسوں کو سخت متاثر کر گیا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ اس کمرے سے تمہاری لاش نکلے۔ گیٹ آؤٹ! وہ گھراتے ہوئے کہتا ہوا اسے مزید کانپنے پر مجبور کر گیا تھا۔ آئی سیڈ آؤٹ! وہ پھر سے دہاڑا جس پر بازل اپنی جان بچاتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا مگر پیچھے ایک سوتے ہوئے شیر کو جگا گیا تھا۔ تم ایسا نہیں کر سکتی تعبیر علی، مانا کہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی ہو، لیکن اب مزید تم آتش زرانی سے بھاگ نہیں سکتی۔ میں تمہیں تمہارے اس مقصد میں کامیاب بھی نہیں ہونے دوں گا۔ میں تمہارے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن جاؤں گا۔ وہ کبھی ادھر کبھی ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ تعبیر کہیں بھی جائے۔ نہ جانے کیوں وہ تعبیر کے یہاں سے جانے پر ناخوش بھی تھا۔ اس لیے تعبیر کے گھر کا پتہ لگانا بہت آسان تھا، لیکن وہ چاہتا تھا جب تک اس کی شوٹنگ یہاں پر ختم نہیں ہو جاتی تعبیر اس کے آس پاس رہے۔ وہ جیب سے موبائل نکال کر کال ملانے لگا۔ کچھ بھی کر کے ان کی ٹیم کو آج جانے سے روکو، چاہے تمہیں اس کے لیے اپنی جان بھی دینی پڑے، ورنہ تمہاری نوکری گئی۔ وہ اپنے دوسرے جاسوس کو دھمکی دیتا ہوا موبائل صوفے پر اچھال کر دونوں ہاتھوں سے سر دبوچنے لگا۔ تعبیر علی، تم مجھ سے بھاگ نہیں سکتی۔ تم جتنا مجھ سے دور جاؤ گی مجھے اتنا اپنے قریب پاؤ گی۔ مجھ سے نہیں بچ سکو گی تم نے مجھے بہت بے چین کیا ہے، نہ جانے کب اور کیسے، مگر تم نے مجھے اپنے قریب آنے پر مجبور کیا ہے۔ وہ واقعی بہت بے چین تھا۔ زندگی میں پہلی بار کوئی ایسا آیا تھا جس نے آتش زرانی کو مکمل بے چین کیا تھا۔ اسے اب ایک پل سکون نہ تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آخر کیسے وہ ایک عام سی لڑکی اس کے سکون میں خلل بن چکی ہے۔ آتش زرانی، یہ قسم کھاتا ہوں کہ اپنی آخری سانس تک تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اپنے پورے ہوش و حواس میں قسم کھاتا ہوا اب اگلی معلومات کے انتظار میں تھا۔ دوسری طرف وہ آج پیپر سے فارغ ہو کر نئے گھر کا انتظام کرنے کے لیے نکلی تھی۔ اس نے حریم کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا کیونکہ اسے پتا تھا حریم اس کے بغیر نہیں رہ پائے گی۔ جب سے وہ اس کی زندگی میں آئی تھی اتفاق سے ایزل کے ڈیڈ نے بھی ایزل کو پاکٹ منی میں بہت اضافہ کر دیا تھا۔ وہ بآسانی اپنے ساتھ ساتھ حریم کے خرچے بھی پورے کر دیتی تھی، جس پر حریم اکثر بہت شرمندہ ہوتی تھی، مگر ایزل کو پتا تھا کہ ایموشنل بلیک میل کر کے کیسے حریم کو آمادہ کرنا ہے۔ اس نے پہلے گھر ڈھونڈنے کا ارادہ کیا تھا۔ وہ گھر ڈھونڈنے کے بعد حریم سے اس کی رضامندی کا پوچھنا چاہتی تھی۔ وہ حریم کو اپنے ساتھ ہی رکھنا چاہتی تھی اگر حریم رضامند ہو جائے تو۔ ابھی اس نے آدھا سفر ہی طے کیا تھا جب اس کے پاس زوریز کی کال آنے لگی۔ وہ کال پک کرتی ہوئی اسپیکر آن کر گئی۔ آئس، کہاں ہو تم؟ ریز، میں بہت بزی ہوں، بعد میں بات کرتی ہوں، مگر مجھے بتاؤ تو کہاں ہو تم؟ زوریز فکرمندانہ انداز میں کہنے لگا۔ ریز، میں نے کہا نا بعد میں بات کروں گی۔ اپنی بات مکمل کر کے بنا اس کی کچھ سنے کال ڈسکنیکٹ کر گئی تھی۔ اب وہ کسی ہوم ایجنسی آفس کے سامنے رکی تھی۔ اس نے اپنا موبائل گاڑی میں چھوڑا اور خود چلتی ہوئی اندر آئی۔ وہاں بہت سے لوگ موجود تھے جن میں سے کچھ ایجنسی کی ٹیم میں سے تھے اور کچھ اس کی طرح گھر کی تلاش میں وہاں آئے تھے۔ اس نے آس پاس نظر دوڑائی، پھر سامنے ریسیپشن پر کھڑی لڑکی کے پاس گئی۔ لسن، مجھے اپارٹمنٹ کے اباؤٹ کام ہے، آپ سامنے والے ٹیبل پر چلی جائیں۔ وہ لڑکی اشارے سے کہتی ہوئی کمپیوٹر میں مصروف ہو گئی جبکہ ایزل اس کے بتائے گئے ٹیبل کی طرف بڑھی۔ دوسری طرف وہ جو اس کے لیے بے انتہا پریشان ہوا جا رہا تھا۔ ایزل کا یوں اس کے منہ پر فون بند کر دینا اس کے لیے سخت ناگوار گزرا تھا۔ وہ غصے سے اپنی بائیک پر بیٹھا اور فل اسپیڈ سے ڈرائیو کرنے لگا۔ تھینک یو سو مچ، میں ایک بار اس اپارٹمنٹ کو دیکھنا چاہوں گا۔ ضرور، آپ کل ہی آ جائیں اور دیکھ لیں، پھر ایڈوانس پے کر دیجیے گا اور جب دل چاہے یہاں شفٹ ہو جائیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ وہ وہاں سے بڑی خوشی سے اٹھ کر باہر کو آئی۔
اس نے سب سے پہلے زوریز کو کال کی مگر اب اس کا نمبر آف جا رہا تھا۔ پھر اس نے حریم کو کال کرنے کا سوچا مگر رکی کیونکہ وہ اسے یہ بات سامنے بیٹھ کر بتانا چاہتی تھی۔ اب آگے دوسری طرف ہمت دیکھی تھی اس کی کیسے شاہویز کے قریب ہو کر گفتگو کر رہی تھی۔ دل تو چاہ رہا تھا وہیں اس کے بال پکڑ کر وہ کب سے غصے میں بڑبڑائے جا رہی تھی۔ اسے حریہ پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ حریہ کا حلیہ ہی بگاڑ کر رکھ دے۔ ابھی آگے وہ کچھ کہتی جب اسے یاد آیا شاہویز حریہ سے جو بک واپس لے رہا تھا وہ وہی بک تھی جو وہ اسے اس دن سوری کے طور پر گفٹ کر رہا تھا۔ اچانک سے اس کا سارا غصہ کہیں غائب ہوا تھا۔ آخر شاہویز اس بک کو کیوں لیے بیٹھا تھا؟ کہ کیا یا وہ بھی ایسی لو سٹوریز پڑھتا ہے؟ یا پھر اس کے آدھے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے جب اس کی نظر سامنے دروازے پر کھڑی آئزل پر گئی جو کب سے اسے ہی دیکھے جا رہی تھی جس سے وہ بے خبر تھی۔ آئزل تم کب آئی؟ آئزل خاموشی سے چلتی ہوئی اس کے پاس آنے لگی جبکہ آئزل اسے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے گھور رہی تھی جسے کچھ جاننا چاہ رہی ہو۔ حریم ہڑبڑاتے ہوئے بیڈ سے اٹھی۔ یہ کہ شاہویز کی باتیں سوچ رہی تھی؟ آئزل نے دھیمے لہجے میں پوچھا جس پر وہ چور نظر سے اسے دیکھنے لگی۔ بتاؤ حریم، کون شاہویز؟ میں نے تو کسی شاہویز کے بارے میں نہیں سوچا۔ حریم جلدی سے واپس اپنی جگہ پر بیٹھ کر کتابوں میں مصروف ہونے لگی جب آئزل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ مگر تم نے تو ابھی خود ہی کسی شاہویز اور اس اسٹوپڈ حریہ کا نام لیا تھا۔ آئزل کی بات پر وہ آنکھیں گھماتے ہوئے اپنے پکڑے جانے کا ثبوت دے رہی تھی۔ آئزل اس کے برابر میں آ بیٹھی۔ بتاؤ بھی آخر کیا بات ہے ورنہ ایسا نہ ہو میں خود ہی یونی سے پتہ لگا لوں۔ ارے نہیں سنو۔ ابھی آئزل فون نکالتی جب حریم نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ وہ شاہویز جو ہے وہ ہمارا کلاس فیلو ہے۔ اچھا تمہارا اس سے کیا تعلق اور حریہ کے بال پکڑ کے مارنے کا کیوں سوچ رہی تھی؟ وہ بھی ذرا ایکسپلین کرنا۔ آئزل کے سوالوں پر حریم نے برا سا منہ بنایا جس پر آئزل اسے گھورنے لگی۔ اف آئزل اتنے سوال کیوں کر رہی ہو؟ وہ دونوں ہی میرے کلاس میٹ ہیں اور کلاس فیلوز میں اکثر چھوٹے موٹے جھگڑے تو ہوتے ہی رہتے ہیں نا۔ وہ اسے اپنی بات سے کنونس کرنے لگی جس پر آئزل کچھ سوچنے لگی۔ اچھا خیر چھوڑو، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ آئزل نے آج پہلی بار اس کی بات کو مانتے ہوئے بات بدلنے کا فیصلہ کیا اور اپنی بات پر آئی۔ ہاں کہو۔ آئزل نے گہری سانس لی اور آج جو کچھ بھی ایجنسی والوں کے ساتھ ڈسکس ہوا تھا وہ سب حریم کو تفصیل سے بتانے لگی۔ دوسری طرف وہ لوگ واپسی کے لیے نکل رہے تھے مگر 10 منٹ کا راستہ طے کرنے کے بعد ہی ہنی کے ڈرائیور نے گاڑی خراب کا بہانہ بنا دیا تھا۔ اس وجہ سے انہیں ٹیکسی میں واپس ہوٹل جانا پڑا تھا جہاں وہ لوگ پہلے دن رکے تھے۔ یہ سب آتش درانی کے آدمی نے کروایا تھا تاکہ تعبیر علی اس شہر سے کہیں نہ جا سکے کیونکہ یہ تو طے تھا کہ ان کی ٹیم ممبرز فلائٹ کے ذریعے نہیں جا سکیں گے کیونکہ وہ جس کنوینس سے آئے تھے اسی سے واپس جانے کا پروگرام تھا۔ وہ اس وقت ہوٹل کے نچلے حصے میں بنے ریسٹورنٹ میں بیٹھے ڈنر کر رہے تھے جبکہ تعبیر بہت اپسیٹ تھی کیونکہ اس کے لیے اب اس شہر میں ایک پل بھی رہنا بہت مشکل ہو چکا تھا۔ وہ آتش درانی نامی مشکل سے بھاگنا چاہتی تھی مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ کوئی ہے جو اس وقت بھی اس کے معصوم سے چہرے پر پیاری سی پریشانی کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اف اللہ سینوریٹا کیوں ایسے بیٹھی ہو؟ اپنا کھانا فنش کرو۔ رائما کی بات پر اس نے بنا کچھ کہے سر نیچے جھکا لیا جس پر رائما نے ہنی کو دیکھا جو تعبیر کی پریشانی پر کافی فکر مند تھی۔ اچھا تو یہ کافی پیو گی؟ ہنی نے اس کی طرف کافی کا مگ بڑھایا جس پر اس نے نفی میں سر ہلایا مگر تبھی اس کا موبائل جو اسی حاشر خانزادہ نے اسے گفٹ دیا تھا وہ بجنے لگا مگر کسی ان نون نمبر کی کال تھی۔ ایکسکیوز می، وہ کہتی ہوئی سائیڈ میں آئی مگر اب کال بند ہو چکی تھی۔ یہ کیا مذاق ہے؟ ایسے بھلا کون کرتا ہے؟ تعبیر عجیب سے منہ بناتے ہوئے ابھی پلٹنے لگی تھی جب وہ اچانک سے اس کے راستہ روکے کھڑا ہوا۔ وہ چوکی۔ جو کوئی نہیں کرتا وہ آتش درانی کرتا ہے۔ یہ کیا مذاق ہے؟ ایسے بھلا کون کرتا ہے؟ تعبیر عجیب سے منہ بناتے ہوئے ابھی پلٹنے لگی تھی۔ جو کوئی نہیں کرتا وہ آتش درانی کرتا ہے۔ وہ اس کی ہلکی براؤن آنکھوں میں باقاعدہ گھورتے ہوئے کہنے لگا۔ تعبیر جلدی سے پیچھے ہوتے ہوئے دیوار سے جا ٹکرائی جبکہ سامنے کھڑا ظالم شیر اپنی نیلی آنکھوں سے اسے گھورتا ہوا اپنے قدموں کو اس کی طرف بڑھانے لگا۔ آپ؟ ہاں میں؟ تمہیں کیا لگا تم اتنی آسانی سے مجھ سے بچ جاؤ گی؟ تعبیر کے قدم لڑکھڑائے تھے جب وہ آگے بڑھتا ہوا اس کی نازک کمر کو اپنی گرفت میں لیے اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ اچانک سے اس سے ٹکرائی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تعبیر کو اس کا ایسا کرنا سخت ناگوار گزرا تھا۔ یہ بدتمیزی نہیں ہے سینوریٹا، یہ تو بس ایک چھوٹی سی شرارت ہے
تم نے ابھی میری بدتمیزی دیکھی ہی کہاں ہے؟ وہ ڈٹائی سے کہتا ہوا ایک طرفہ مسکرانے لگا جس پر وہ اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ اس کے الفاظ پر حیران تھی۔ اسے اس نام سے تو صرف رائمہ بلاتی تھی، تو کیا وہ اس پر اتنی نظر رکھ رہا تھا جو اسے سب کچھ پہلے سے پتا ہوتا تھا؟ تعبیر نے اس کے سینے پر اپنے نازک سے ہاتھوں کو رکھتے ہوئے اسے دور ڈھکیلنے کی کوشش کی، مگر وہ بھی آتش درانی تھا۔ دور ہٹے، چھوڑے مجھے ورنہ، وہ اسے غصے سے کہنے لگی۔ اس کی مزاحمت پر آتش کو تو تن کا برابر بھی فرق نہیں پڑا تھا، مگر اس کا دوپٹہ اس کے کاندھے سے کھسک کر گرنے لگا تھا۔ ابھی وہ شرم سے پانی ہونے لگتی جب آتش نے اس کے گرتے ہوئے دوپٹے کو تھاما اور واپس اس کی نازک سی گردن کی زینت بنایا۔ وہ حیران تھی اس کے اس عمل پر۔ کیا تھا وہ شخص؟ وہ جو بھی تھا اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ وہ ڈری سہمی کھڑی تھی جبکہ وہ سامنے کھڑا ایک بار پھر مسکرایا تھا۔ تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، بہت ضروری، مگر میں آپ کو پہلے بھی نہ، میں اس کام کی بات بالکل بھی نہیں کر رہا۔ وہ اسے مزید تجسس میں ڈال رہا تھا۔ وہ پریشان کن انداز میں اسے دیکھے جا رہی تھی۔ آتش کی نظر اس کی گردن پر گئی، اس کے گلے کی نازک سی ہڈی جو تیز تیز سانسیں لینے کی وجہ سے بے ترتیب حرکت کر رہی تھی، وہ آتش کو بہکنے پر اکسا رہی تھی۔ پھر کیا چاہتے ہیں آپ؟ چلو میرے ساتھ۔ ابھی وہ اس کے جواب کی منتظر تھی جب آتش نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور اس کی کمر کو آزادی بخشتا ہوا وہ اس سے اپنے ساتھ اوپر والے فلور کی طرف لے جانے لگا۔ تعبیر کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ کہاں لے جا رہے ہیں آپ مجھے؟ تعبیر نے اپنے دوپٹے کو مضبوطی سے سینے پر لگائے پوچھا، مگر وہ بنا کچھ سنے اسے اپنے ساتھ لیے آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ یقیناً یہ روم اس نے ہی بک کیا ہوا تھا جس کے سامنے وہ آ کر رکا تھا۔ یہ چپ! ابھی وہ مزید سوال کرتی جب آتش نے دروازہ کھول کر اسے اندر ڈھکیلا اور خود بھی اندر آتا ہوا دروازہ بند کر گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تعبیر نے پھر سے وہی الفاظ دہرائے تھے، لیکن اس بار اس کے یہ الفاظ آتش کو غصہ دلانے کے لیے کافی تھے۔ تمہیں کیوں لگتا ہے میرا ایسا کرنا بدتمیزی ہے؟ وہ سخت لہجے سے کہتا ہوا اس کے قریب آنے لگا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل سے ٹکرائی۔ ابھی تم میری بدتمیزی سے بالکل بھی واقف نہیں ہو۔ جس دن تم نے میری بدتمیزی دیکھ لی نا، آئی سویئر، اس دن تم میرے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچنا بھی گناہ سمجھو گی۔ وہ دو معنی کہتا ہوا اسے زہر لگ رہا تھا۔ تعبیر نے غصے سے اسے گھورا۔ آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ کو مذاق لگتا ہے یہ سب؟ کیا اتنا آسان ہوتا ہے ایسے کسی کی بھی عزت کے ساتھ کھیلنا؟ جب دل چاہا کسی بھی طریقے سے اپنی بات منوانے آ گئے۔ تعبیر کے لہجے پر حیران وہ اسے ایبرو اچکائے دیکھنے لگا۔ آپ کو جو بھی بات کرنی ہے آپ جا کے ہنی سے کریں، کیونکہ وہ ہماری ہیڈ ہے۔ ارے بھاڑ میں گیا تمہارا بیج، مجھے صرف تم سے کام ہے اور کسی سے بھی نہیں۔ وہ دہاڑا تھا، لیکن آخری کے الفاظوں پر اس نے سامنے کھڑی لڑکی کو سر تا پیر دیکھا تھا۔ تو یہ کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ ایک انجان شخص کے ساتھ میں ایک کمرے میں رہ کر بات کروں گی؟ میں انجان کہاں رہا میری جان، اب تو ملاقات اکثر ہوتی رہے گی۔ وہ ایک طرفہ مسکراہٹ اچھالتا ہوا سامنے صوفے پر جا بیٹھا۔ تعبیر سے گھورنے لگی۔ آخر وہ اتنا ریلیکس کیسے تھا؟ کیا بات کرنی ہے جلدی کرے؟ وہ دونوں ہاتھوں کو لپیٹے ایک اسٹائل سے کہنے لگی جس پر آتش پہلے تو اسے حیرت سے دیکھتا رہا، پھر اصل ٹاپک پر آیا۔ بات یہ ہے کہ مس تعبیر علی، مجھے آپ سے ٹیٹو بنوانا ہے۔ اب وہ سنجیدہ تھا۔ تعبیر کو لگا اس کے کانوں نے کچھ غلط سنا ہو۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ وہ اسے اپنی طرف ناسمجھی سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا جس پر تعبیر نے پلکیں جھپکائی۔ کیا کہا آپ نے؟ مجھے تم سے ٹیٹو بنوانا ہے؟ سوری، مگر میں یہ کام فیمیلز کے لیے کرتی ہوں، کسی مرد کے لیے نہیں۔ تعبیر کی بات پر صوفے سے اٹھا تھا ایک زوردار قہقہا پورے کمرے میں گونجا تھا۔ تعبیر اسے یوں بے باکی سے ہنستا دیکھ کر صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا کہا؟ مردوں کے لیے نہیں کرتی؟ ہا 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 ہا۔ وہ پھر سے ہنسا تھا۔ تعبیر مٹھیاں بھیجے کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ تو جو ٹیٹو تم نے حاشر خانزادہ کے لیے بنایا ہے، پھر میں کیا سمجھوں اسے؟ کیا وہ نامرد ہے؟ وہ چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آ کھڑا ہوا اور اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ ان کی بات الگ تھی، میں راضی ان کے لیے بھی نہیں تھی، لیکن ضروری تھا اس لیے کرنا پڑا، اس نے پھیکے الفاظوں میں کہا جبکہ آتش اب اس کے مزید قریب آیا۔ بات سنو مس تعبیر علی، تم بار بار میری باتوں سے انکار نہیں کر سکتی، تمہیں یہ بات ماننی پڑے گی اور یہ میرا حکم ہے۔ وہ حکم صادر کرتا ہوا اسے اس وقت بہت برا لگ رہا تھا۔ آپ کو ایک بات سمجھ نہیں آتی؟ جب میں نے کہہ دیا میں یہ نہیں کر سکتی تو پھر کرنا تو پڑے گا، پھر چاہے کیسے بھی کرو۔ وہ قسمسائی۔ اور اگر نہ کروں تو یاد رکھنا تم سے جڑے ہر رشتے کو تباہ کر دوں گا، اور پھر جو کچھ ہوگا اس کی ذمہ دار مس تعبیر علی تم خود ہوگی۔ اس کی نظر تعبیر کے ہاتھ میں موجود موبائل پر گئی۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا ہوا پلٹا تھا۔ اسے نہ جانے کیوں تعبیر کے اتنے قریب آ کر کچھ محسوس ہو رہا تھا، کچھ ایسا جس سے وہ
सब कुछ भूलने लगा था कि वो यहाँ किस मकसद से आया है। ताबीर उसके दूर हटते ही जल्दी से सांसें बहाल करने लगी। उफ, कहाँ चली गई थी तू लड़की? उफ, कहाँ चली गई ये लड़की? राइमा पूरे होटल में उसे ढूंढती हुई फर्स्ट फ्लोर पर आई, मगर जब उसकी नज़र सामने पड़ी तो दंग रह गई। आतिश दुरानी कमरे से बाहर निकल रहा था। वो अपना 3 पीस सूट एक स्टाइल से ठीक करता हुआ, अपने हेयर स्टाइल को संवारता हुआ आगे बढ़ रहा था। हाय अल्लाह जी, आतिश वो भी इधर? या यानी मेरी सेनोरिटा भी इधर ही कहीं होगी। राइमा जल्दी से आगे बढ़ी और आतिश के सामने आ खड़ी हुई। जो बिना कहीं देखे मोबाइल में मसरूफ अंदाज में आगे बढ़ रहा था। अपने सामने किसी को खड़ा पाकर सामने की जानिब देखने लगा। आतिश, आतिश दुर्रानी, आप यहाँ? क्या मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ? रायमा हैरानी से कहती हुई आतिश को सर पैर देखने लगी, मगर तभी उसकी नज़र पीछे गई जहाँ से ताबीर बाहर आ रही थी। उसके दिमाग में ताबीर और आतिश को लेकर बहुत से सवाल उठने लगे थे। सेनोरिटा तुम यहाँ? यानी सेनोरिटा और बाजीगर एक साथ थे? उफ, ये सब कैसे? रायमा अपनी आंखों को झपकाते हुए कहा रायमा ने अपनी आंखों को झपकाते हुए कहा, जिस पर आतिश एब्रो का जाविया बनाया उसे देखने लगा, जबकि ताबीर की तो जान निकले जा रही थी। रायमा चलो यहाँ से। ताबीर दौड़ती हुई उसके पास आई और उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगी, जबकि आतिश ताबीर की ऐसी हालत से बहुत लुत्फानंदोज हो रहा था। अरे रुको यार, ये देखो हमारे सामने इतने बड़े स्टार हैं। सर, क्या मैं आपके साथ एक पिक्चर ले सकती हूँ? सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। रायमा ने उसका हाथ झटका और आतिश से मुखातिब हुई, जिस पर आतिश एक तरफा मुस्कुराने लगा। शायद वो अपनी वैल्यू सामने खड़ी लड़की को जताना चाहता था। ज़रूर, क्यों नहीं? आतिश के अल्फाज पर रायमा पागलों की तरह मुस्कुराते हुए मोबाइल कैमरा ऑन करके उसके बराबर आ खड़ी हुई, जबकि ताबीर का दिल कर रहा था रायमा का मुंह तोड़ दे। थैंक यू सो मच आतिश सर, माय प्लेजर। आतिश मुस्कुराता हुआ अपनी नीली आंखों को चश्मे से छुपाते हुए आगे बढ़ गया, जबकि रायमा उसके जाने के बाद उसकी पुश्त को देख देख कर मुस्कुराई जा रही थी। रायमा, रायमा! ताबीर के चीखने पर वो जल्दी से होश में आई। कहाँ थी तुम? रायमा ने एब्रो का जाविया बनाते हुए कमर पर हाथ रखे, जिस पर ताबीर को मजीद गुस्सा आ गया। चुप करके चलो यहाँ से। ताबीर ने उसकी एक न सुनी और उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले गई, जबकि रायमा समझ चुकी थी उसकी अब खैरियत नहीं। दूसरी तरफ उसने उसे हर वक्त ढूंढा उसने उसे हर वक्त ढूंढा था, मगर ना वो घर पर था, ना ही वो अपनी बताई गई जगहों पर था जहां वो अक्सर आया करता था। आइज़ल बहुत परेशान थी। आइज़ल ने उसका फ़ोन भी काफ़ी बार ट्राई किया, मगर ऑफ जा रहा था। उफ अल्लाह, कहाँ हो तुम रेज़? वो दिन भर की थकी हुई अब वापस घर आई, क्योंकि उसने फैसला कर लिया था वो अब हॉस्टल में नहीं रहेगी, और हरीम भी उसके साथ चलने को राज़ी थी। मगर अब उसकी परेशानी मज़ीद बढ़ गई थी, क्योंकि जोरेज़ का कुछ पता नहीं चल रहा था। आइज़ल, तुमने कुछ खाया? नहीं हरीम, मुझे भूख नहीं। आइज़ल का उतरा हुआ चेहरा देखकर हरीम ने फिक्रमंदी से पूछा। वो नहीं जानती थी आइज़ल क्यों उदास थी, आइज़ल की ज़िंदगी में और क्या चल रहा था। आइज़ल, कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। आइज़ल ने मोबाइल निकाल लिया ताकि वो उसमें मसरूफ़ हो जाए, क्योंकि वो जानती थी अगर मज़ीद वो ऐसे बैठी रही तो हरीम से अपनी उदासी छुपाना मुश्किल हो जाएगा। अभी वो मज़ीद खुद की जज्बात छुपाती जब उसका मोबाइल रिंग होने लगा। किसी क्लास फेलो की कॉल थी। आइज़ल ने कॉल रिसीव की। क्या? मोबाइल उसके हाथ से छूट कर गिरा था। वो बेयकीनी से ज़मीन को देखती जा रही थी। क्या जो कुछ उसने सुना था वो सब सच था? आइज़ल, क्या हुआ? हरीम अचानक से परेशान हुई थी उसकी ऐसी हालत पर। आइज़ल, बताओ क्या हुआ है? हरीम, वो रेज़। आइज़ल जल्दी से उठी और गाड़ी की चाबी तलाश करने लगी। रेज़, आइज़ल क्या कह रही हो? ठीक से बताओ, हुआ क्या है? हरीम ने उससे पूछने की कोशिश की, मगर वो पागलों की तरह चाबी तलाश करने में लगी हुई थी। आइज़ल, हरीम ने गुस्से से उसके बाजुओं को पकड़ा, जिससे वो उसे देखने लगी। आइज़ल, बताओ कौन रेस, क्या हुआ उसे? वो अभी मज़ीद उससे कुछ पूछती जब आइज़ल उसके गले लग गई और ज़ारों कतार रोने लगी। हरीम का दिल ज़ोरों से धड़कने लगा था। वो परेशान थी, बहुत परेशान थी। उसने कभी भी आइज़ल की ऐसी हालत नहीं देखी थी। हरीम, वो रेज़, हाँ कहो 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 आइज़ल। हरीम, जोरेज़ का एक्सीडेंट। वो अभी मज़ीद कुछ कहती जब उससे सामने पड़ी चाबी पड़ी नज़र आई। वो दौड़ती हुई सामने को भागी। मुझे हॉस्पिटल जाना है। मगर ये रेज़ है कौन? हरीम, प्लीज़ बाद में बात होगी, मुझे हॉस्पिटल जाना है। उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं मेरी तरह। आखिरी वाले अल्फाजों पर वो बेइंतहा उदास सी थी। रुको, मैं भी चलती हूँ। हरीम ने अपना बैग लिया और उसके साथ चली गई। दूसरी तरफ उसका पूरा वजूद पसीने में लथपथ था। वो स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था। मुख्तलिफ डॉक्टर्स उसके जख्म को टाँकों से सी रहे थे। अभी उसके पैर से खून रसी रहा था जब आइज़ल भागती हुई उस वार्ड में आई। वो उससे अपने करीब आता देखकर उठ बैठा। जोरेज़, ये क्या हुआ है तुम्हें? ये सब कैसे हुआ है? आइज़ल बाकायदा रोते हुए मुखातिब हुई थी। जोरेज़ उसे यूं रोता देखकर बेचैन हुआ जा रहा था। डॉक्टर, जोरेज़ कैसा है अब?
ڈاکٹر زوریز کیسا ہے؟ کیا اس سے زیادہ چوٹیں آئی ہیں؟ اس نے اپنی آنکھوں کو رگڑتے ہوئے ڈاکٹر سے پوچھا۔ کوئی خطرے والی بات نہیں ہے، بس ان کے کچھ زخم آئے ہیں جو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ پریشان نہ ہو۔ ڈاکٹر کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا، جبکہ اب ایک کمپیوٹر زوریز کے پاؤں کی طرف کھڑا ہوا بینڈیج کر رہا تھا۔ برو لسن، آئی ایم فائن، اب آپ جا سکتے ہیں، وہ اپنے مخصوص اسٹائل میں کہنے لگا، جس پر کمپاؤنڈر اثبات میں سر ہلاتا ہوا چلا گیا۔ ریز تم کیسے ہو؟ ایزل اس کے پاس آنے لگی، جب زوریز اسے جگہ دے کر اپنے ساتھ بٹھانے لگا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ کہہ تو رہا تھا، مگر اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے کچھ ہوا ہو، جیسے وہ ایزل سے نظر چرا رہا ہو یا شاید ناراض ہو۔ ریز تمہیں اتنی چوٹیں آئی ہیں، دیکھو کیسے جگہ جگہ بینڈیج کی ہوئی ہے۔ زوریز نے دیکھا جب ایزل نے فکرمندی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ ایزل اسے اپنی طرف متوجہ دیکھ کر جلدی سے دور ہوئی۔ خیر ہے، ہوتا رہے گا، ہوتا رہتا ہے، وہ بے فکری سے کہتا ہوا کال ملانے لگا۔ یار کب سے ویٹ کر رہا ہوں، اب تک نہیں لایا۔ وہ اپنا جملہ کہتا ہوا فون بند کر گیا۔ وہ ایزل کو دیکھ بھی نہیں رہا تھا، جیسے وہ واقعی اس سے ناراض ہو۔ ریز یہ سب ہوا کیسے ڈرائیو کر رہے تھے تم؟ ہاں، دھیان کہاں تھا تمہارا؟ وہ جو اس کے لیے رو رو کر پاگل ہوئے جا رہی تھی، وہ زوریز آخر کس طرح سے اسے نظر انداز کرتا ہوا اپنے موبائل میں مگن ہو گیا تھا۔ زوریز میں کچھ ابھی وہ آگے کہتی جب یونیک کا کلاس فیلو اپنے ہاتھ میں اسٹنگ لیے زوریز کی طرف آیا۔ ریز بھائی، سوری لیٹ ہو گیا۔ کوئی نہیں، وہ اپنے نچلے ہونٹ کو کھجاتا ہوا اسٹنگ تھامنے لگا، جبکہ ایزل کو سمجھ آ چکا تھا زوریز کا موڈ ٹھیک نہ تھا۔ وہ لڑکا اسے بوتل دے کر وہاں سے چلا گیا۔ زوریز تم مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ ایسے بہیو کیوں کر رہے ہو؟ ایزل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا، جس پر وہ اسے سنجیدگی سے دیکھنے لگا۔ بتاؤ ریز، کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ کافی جلدی یاد آ گیا، زوریز نے دھیمے لہجے میں کہا، مگر ناراض ہو تو آخر کیوں ہو؟ تم نے میری کال کیوں کاٹی تھی؟ وہ اسے کہتا ہوا رخ موڑ گیا، جبکہ اب ایزل تمام باتیں اچھی طرح سمجھ چکی تھی کہ آخر وہ کیوں ناراض تھا۔ اچھا سوری نا، اب پکا ایسا نہیں ہوگا، ایزل نے کان پکڑے ہوئے بچوں کی طرح کہا، مگر وہ اسے ٹیڑھی نظروں سے دیکھنے لگا۔ ایک شرط پر معافی ملے گی؟ کیسی شرط؟ ایزل حیران تھی، وہ اس کے بالکل قریب تھا۔ وعدہ کرو اب جو میں کہنے جا رہا ہوں اس کے بعد نہ تم مجھ سے دور ہوگی نہ ہی ناراض ہوگی۔ وہ سرگوشی نما انداز میں کہتا ہوا اپنی گہری کالی آنکھوں سے اس کے ایک ایک نقش کو دیکھنے لگا۔ نہ جانے کیوں ایزل کا دل دھڑکا تھا۔ دوسری طرف ہٹ جائے سامنے سے، پلیز راستہ دے۔ وہ اسٹریچر گھسیٹتا ہوا دوڑ رہا تھا، سامنے کھڑے لوگوں کے مجموعے میں راستہ بناتا ہوا وہ اندر کو آ رہا تھا۔ حریم کب سے بیٹھی ہوئی ایزل کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی، مگر ایزل اب تک واپس نہیں آئی تھی۔ وہ چوکی تھی، اس ہنگامے سے ایک بہت بڑا شور مچنے لگا تھا، جیسے کچھ بہت غلط ہوا ہو۔ حریم بھاگتی ہوئی ان لوگوں کی طرف بڑھی، مگر جب سامنے نظر گئی تو ساکت رہ گئی۔ بکھرے ہوئے بال، نم آنکھیں، حلیہ بالکل ناساز تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح دوڑتا ہوا اپنے والد کو اندر کی طرف لے جا رہا تھا۔ پھر سے ایک شور اٹھا جس سے وہ ہوش میں آئی۔ شاویز! وہ بھاگتی ہوئی اس کے پیچھے گئی۔ وہ رو رہا تھا، ہاں وہ واقعی رو رہا تھا، اسے صبر نہیں آ رہا تھا۔ افتخار صاحب کی سانسیں رک رہی تھیں۔ ڈاکٹرز انہیں ایمرجنسی وارڈ میں لے جانے لگے۔ جب شاویز بھی اندر کو جانے لگا، مگر اندر صرف مریض کو لانے کی اجازت تھی۔ وہ مجھے کیسے روک سکتے ہو، میرے بابا ہے۔ شاویز کی سرخ آنکھیں جو حریم کی آنکھوں میں آنسو کی وجہ بن رہی تھیں۔ آپ پلیز ہمیں ڈسٹرب نہ کریں، کچھ نہیں ہوگا آپ کے بابا کو۔ ڈاکٹر کہتا ہوا ایمرجنسی وارڈ میں چلا گیا، جبکہ شاویز پھر سے آگے بڑھنے لگا، مگر کسی نے اپنے نازک سے ہاتھ سے اس کا بازو تھاما تھا۔ وہ رکا اور مڑا۔ شاویز! وہ نم آنکھیں لیے کھڑی اس کی طرف متوجہ تھی۔ حریم جی آپ؟ شاویز حیران تھا، وہ یہاں کیسے؟ شاویز کیا ہوا ہے آپ کے بابا کو؟ حریم کا سوال وہ سن چکا تھا، مگر سب سے زیادہ اسے جو بات کنفیوز کر رہی تھی وہ یہ کہ آخر حریم کیوں رو رہی تھی۔ پتہ نہیں بابا اچانک سے ویل چیئر پر سے گر گئے تھے، شاویز نے آنکھوں کی انگلیوں سے رگڑتے ہوئے کہا، مگر اس کی نظریں اب تک حریم کی آنکھوں پر تھیں جو نم تھی۔ شاویز انشاءاللہ انکل بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا انہیں، تم پلیز رونا بند کرو، حریم نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، جس پر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر وہ دونوں ہی سامنے لگی چیئرز پر جا بیٹھے۔ حریم جی ایک بات پوچھوں؟ کہو شاویز۔ حریم جی آپ یہاں، میرا مطلب آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ اپنی معصومانہ عادت سے مجبوراً بڑے دھیمے لہجے سے وہ برابر بیٹھی چھوٹی سی لڑکی سے مخاطب ہوا، جس پر حریم کو یاد آیا وہ یہاں کیوں آئی تھی۔ میری دوست ہے نا ایزل، تم جانتے ہوں گے شاید اسے۔
پورا یونیورسٹی جانتا ہے انہیں، مگر میں نے صرف نام سنا ہے۔ حریم کی بات پر وہ جھٹ سے بولا، اس کے کسی دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو بس اسی وجہ سے یہاں آنا پڑا۔ حریم کے بتانے پر وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ ویسے تم یہاں اکیلے آئے ہو؟ اکیلے کیوں آئے ہو؟ میرا مطلب ہے کہ کوئی ساتھ نہیں آیا تمہارے؟ کچھ دیر چپ رہنے کے بعد حریم نے اس خاموشی کو توڑا تھا جس پر وہ اسے دیکھنے لگا۔ میری بڑی بہن ہے مگر وہ اس وقت شہر سے باہر ہے، انہیں آج واپس آنا تھا مگر وہ نہیں آ پائی۔ شاہباز نے اپنی سرخ آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اچھا تو کوئی رشتہ دار وغیرہ؟ حریم نے اس کے بکھرے ہوئے بالوں پر نظر دوڑائی۔ وہ سب گاؤں میں ہیں مگر ہم ان سے نہیں ملتے ہیں، اس لیے ہم تینوں یہاں اکیلے رہتے ہیں۔ آپ کی امی؟ حریم کے سوال پر اس کی آنکھیں ایک اور بار نم ہونے لگی تھی، جس کا مطلب حریم کچھ سمجھ چکی تھی۔ سو سوری شاہباز، مجھے نہیں پتا تھا کہ… کوئی بات نہیں، اور آپ کو پتا بھی کیسے ہوگا جب آپ مجھ سے اب کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتی، کچھ جاننا ہی نہیں چاہتی؟ وہ دکھ بھرے لہجے میں کہتا ہوا اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ حریم کو کچھ پل کے لیے یوں لگا جیسے اس کا دل بے قابو ہونے کو ہے۔ اس کے بعد شاہباز کی بات کا کوئی جواب نہ تھا۔ ڈاکٹر؟ ابھی وہ مزید خاموشی سے نظر جھکائے بیٹھتی جب شاہباز کی نظر ڈاکٹر پر گئی، جو ابھی ابھی ایمرجنسی وارڈ سے باہر آئے تھے۔ وہ انہی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ڈاکٹر کیسے ہیں میرے بابا؟ ان کی حالت خطرے سے اب باہر ہے لیکن ان کا ٹریٹمنٹ جاری رہے گا تو آپ یہ میڈیسن لے آئے۔ ڈاکٹر کے ہاتھ سے پرچی لے کر وہ واپس مڑا مگر کچھ یاد آنے پر رکا۔ ڈاکٹر سنیں، میں نے تو اب تک کاؤنٹر پر ٹریٹمنٹ اسٹارٹ ہونے کی کوئی فیس پے نہیں کی، پھر بابا جان کا ٹریٹمنٹ کیسے اسٹارٹ ہو گیا؟ آپ مجھے پیمنٹ بتا دیں، میں کاؤنٹر پر جمع کر دوں گا۔ شاہباز کی بات پر وہ ڈاکٹر مسکرانے لگا اور شاہباز کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہاں اگر کوئی پیشنٹ ایمرجنسی میں آتا ہے تو اس کا فوری ٹریٹمنٹ مفت میں کیا جاتا ہے۔ ہاں مگر اب جب آپ کے بابا خطرے سے باہر ہے تو آگے کے ٹریٹمنٹ کی پیمنٹ آپ کو کرنی ہوگی۔ آپ یہ میڈیسن لے آئے جلدی۔ جی شکریہ، وہ اس کم عمر لڑکے کو پیار سے کہتے ہوئے آگے کو بڑھ گئے تھے، جبکہ شاہباز اب میڈیکل اسٹور چلا گیا تھا۔ حریم بھی ایزل کی خیریت لینے چلی گئی۔ دوسری طرف کہو نا کیا چاہ رہے ہو؟ وہ کب سے یوں ہی اسے دیکھے جا رہا تھا مگر ایزل کی اچانک والی آواز پر وہ ہوش میں آیا۔ ہاں وہ مجھے کہنا یہ تھا کہ پلیز تم مجھے گھر تک چھوڑ دو گی، کیونکہ میری فرٹیچر بائک اب مکمل طور پر میرا ساتھ چھوڑ چکی ہے اور میں اس حالت میں نہیں ہوں کہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکوں۔ زوریز کی اس بات پر وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی تھی تو کیا وہ کچھ غلط سوچ رہی تھی؟ کیا واقعی زوریز اس سے یہی کہنے والا تھا؟ آئز ہاں میں نے کچھ کہا ہے۔ زوریز کی بات پر وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اٹھی۔ تم اس کے ساتھ باہر تک آ جاؤ، میں کار میں تمہارا ویٹ کر رہی ہوں۔ وہ سنجیدگی سے کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی جبکہ پیچھے زوریز بیئرڈ ہجاتے ہوئے ایک طرفہ مسکرانے لگا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا اس کے جذبات کیا تھے۔ وہ جیسے ہی باہر نکلی حریم اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا ایزل؟ کیا اب وہ ٹھیک ہے؟ ہاں اسے تھوڑی چوٹیں آئی ہیں مگر اب بہتر ہے، مجھے اسے اس کے گھر چھوڑنے جانا ہے۔ ایزل کی بات پر وہ اس بات میں سر ہلائے وہیں کھڑی ہو گئی جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہو مگر وہ کہہ نہیں پا رہی ہو۔ حریم کیا ہوا؟ چلنا نہیں ہے تم نے؟ وہ ایزل ایکچولی وہ میرا ایک کلاس فیلو ہے، اس کے بابا کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ یہاں بالکل اکیلا ہے تو میں یہاں رک جاؤں؟ جیسے ہی ان کے بابا کو روم میں شفٹ کر دیں گے میں واپس آ جاؤں گی۔ حریم کی بات پر ایزل ایبرو کا زاویہ بنائے اسے دیکھنے لگی۔ کلاس فیلو یعنی تمہارا فرینڈ؟ تو کیا واقعی تم نے بھی فرینڈ شپ کر لی ہے؟ واو گریٹ! لیکن حریم وہ ایک انجان لڑکا ہے، میں ایسے کیسے رات کے اس پہر تمہیں اس کے ساتھ چھوڑ سکتی ہوں؟ ایزل کو کچھ عجیب لگا تھا لیکن پہلی بار حریم کسی کے لیے اتنا پریشان تھی۔ وہ رکنے کا کہہ رہی تھی۔ ایزل پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، وہ لڑکا ایسا ویسا بالکل بھی نہیں ہے، تم چاہو تو اس سے مل سکتی ہو۔ حریم نے وضاحت دینا چاہی۔ وہ کیسا بھی ہو لیکن میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتی۔ یار تم کہو تو ہم اس کے بابا کے علاج کا خرچہ اٹھا لیں۔ ایزل ہمیشہ بات پیسوں کی نہیں ہوتی، کوئی ایسا بھی پاس ہونا چاہیے جو مشکل وقت میں ساتھ کھڑا رہے۔ تسلی دے، میں صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ حریم کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر اسے کوئی خاص حیرت نہیں ہوئی کیونکہ حریم ویسے بھی بہت سمجھداری کے لیکچر دیا کرتی تھی۔ اچھا بابا سمجھ گئی میں، ٹھیک ہے تم مجھے کال کرتی رہنا، جیسے ہی اس کا مسئلہ حل ہو میں تمہیں لینے آ جاؤں گی۔ اوکے اب تو رات بھی بہت ہو گئی ہے، تم پریشان نہ ہو ایزل، یہاں بہت لوگ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں صبح تک آ جاؤں گی، پلیز میری بات مان لو پلیز۔ وہ التجائی نظر سے اسے دیکھنے لگی جس پر ایزل نے آنکھیں گھمائیں۔ اچھا نا ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں، تم اپنا خیال رکھنا، اور یہ کچھ پیسے ہیں رکھ لو، شاید ضرورت پڑ جائے۔ وہ اسے پیسے تھماتے ہوئے وہاں سے باہر چلی گئی جبکہ اب حریم الٹے پاؤں بھاگتے ہوئے شاہباز کے بابا کے وارڈ کی طرف چلی آئی۔
दूसरी तरफ ताबिर, प्लीज चुप हो जाओ, देखो प्रॉमिस हम कल सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। रायमा उसे कब से चुप कराने की कोशिश कर रही थी, मगर ताबिर ने तो अपनी आंखें ही सुझा ली थी। उसका पूरा चेहरा सुर्ख हो चुका था। कैसे चुप हो जाओ यार रायमा, बाबा की तबीयत इतनी खराब है और मैं कुछ भी कर नहीं सकती। और तुम्हें तो पता है ना शाहवेज अभी छोटा है और भला ये सब अकेले कैसे संभालेगा। ताबीर अभी हिचकियों पर थी जबकि रायमा आप समझ चुकी थी वो बिल्कुल भी चुप नहीं होने वाली। रुको, मैं एक और बार उस चूसे को फ़ोन लगाकर तुम्हारे बाबा की तबीयत मालूम करती हूँ। रायमा तसल्ली देती हुई मोबाइल पर फ़ोन डायल करने लगी। उफ अल्लाह, एक तो कैसा अजीब होटल है, यहाँ तो 24 घंटे सिग्नल्स डाउन ही रहते हैं। वो बड़बड़ाती हुई मोबाइल हाथ में लहराते हुए कमरे से बाहर निकल गई जबकि ताबीर की अब आंखें दुखने लगी थीं। अरे नहीं सर, फिलहाल तो ऐसा कुछ भी मालूम नहीं हो सका कि वो लोग कब निकलने वाले हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ताबीर अली आपकी धमकी के बाद कहीं जाने की हिम्मत रखेगी। बाजिल की बात पर दूसरी तरफ से सिर्फ कह कहा सुनाई दिया था, अच्छा सर, अगर कुछ मालूम होता है तो फिर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। जैसे ही वो कॉल डिस्कनेक्ट करके पलटा, सामने से आती लड़की से टकरा गया। अंधे इंसान देखकर नहीं चल सकते, अभी मेरा मोबाइल टूट जाता तो। रायमा की तेज आवाज़ पर वो जल्दी से सीधा हुआ और सामने नजर गई तो वो वही पागल लड़की थी उस दिन जिसका वो आधे से ज़्यादा दिमाग हजम कर चुका था। एक्सक्यूज़ मी मैम, पहली बात मैं अंधा नहीं हूँ, टूटा दूसरी बात टूटा तो नहीं ना। बाजिल की शक्ल देखकर ही वो उसे पहचान गई थी, इसलिए मजीद उसे घूरने लगी, जिस पर बाजिल आंखें छोटी करते हुए उसे देखने लगा। ऐसे क्या देख रहे हो, आंखें नीचे करो। रहमान ने उसे आंखें दिखाई जिस पर वो आंखें घुमाता हुआ इधर उधर देखने लग गया। गुड, शाबाश, अब सॉरी भी करो। किस खुशी में, बाजिल हैरान हुआ। मुझे टकराने की खुशी में। रहमान ने भी उसी के अंदाज में कहा। ओह, तो तुम्हें ये किसने कह दिया कि तुमसे टकराकर मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। अब तक चक्कर आ रहे हैं मुझे इतने बड़े वजूद से टकराकर। बाजिल ने मुंह बनाते हुए उसे घूरा। ओह, मैं तो जैसे छुई मुई के दरख्त से टकरा गई ना, इधर मेरा पूरा वजूद हिलकर रह गया, तुम जैसे टावर से टकरा कर, समझे। रहमान ने आवाज़ मजीद बुलंद की जिस पर वो चेहरे के अजीबोगरीब जाविये बनाने लगा। जाओ ना यार, टाइम वेस्ट मत करो। बाजिल ने मुंह बनाते हुए दूसरी तरफ रुख किया जिस पर रायमा को तपी चढ़ी। हाँ हाँ, तुम्हारे तो बड़े बिजनेस चल रहे हैं, बड़ी कंपनियां चल रही हैं, मस्जिद से चप्पल चुरा कर लंडा बाजार में कौड़ी के दाम भेजते हो और इधर आकर ऐसे एटीट्यूड दिखा रहे हो जैसे साहबजादे कोई बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक लगे पड़े हो। वो भी रायमा थी, उसने तो पीएचडी कर रखी थी हर बात का जवाब देने की। ओ हेलो, कुछ ज़्यादा हो रहा है ये, बाजिल ने भी आवाज़ बुलंद की। हाँ तो होने दो, ज़्यादा क्या हुआ, शर्म आ रही है सबके सामने जलील होने में। ओ तो अब तुम करोगी मुझे जलील, शक्ल देखी है अपनी, जिस लिंडा बाजार में मैं चुराई हुई चप्पलें बेचता हूँ वहीं सामने तुम भी लोगों के पुराने कपड़े बेचती होंगी। आई बड़ी बिलगेट्स की फुप्पू। बाजिल को कहाँ बर्दाश्त था किसी लड़की के हाथों जलील होना। उसने भी टिक्का सा जवाब दिया, मगर उसका जवाब सामने खड़ी लड़की पर नागवार गुजरा था। क्या कहा, बिलगेट्स की फुप्पू हूँ मैं, और तुम ठहरे एंजेला जोली के ड्राइवर। हाँ, और तुम मौसी काम वाली जो घर घर जाकर लोगों के बच्चों के। अभी वो आगे कुछ कहता जब रायमा ने उस पर हमला किया। वो भागती हुई उन दोनों के दरमियान आई जहाँ उनकी बहस काफ़ी बढ़ चुकी थी। रायमा, क्या हो किया, छोड़ो इसका कॉलर। अब मंजर कुछ ऐसा था कि बाजिल का कॉलर रायमा के हाथों में और रायमा के बाल बाजिल की मुट्ठियों में। ताबिर को लगा था अगर वो ना आती तो प्रेस वाले यहाँ ज़रूर आ जाते। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्म में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ज़रूर दबा दें और अपने कॉन्टेक्ट्स में स्टोरीज़ को शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ लाइक भी ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।